نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو یو مائی چینل انجوائے انگلش ود سر طارق. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 8 گلستان سعدی شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں 2 امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں. تو ہمارا پہلا سیگمنٹ امپورٹنٹ پیراگرافس ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سیگمنٹ میں ہم پیئر آف ورڈز ڈسکس کرتے ہیں، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم اپلیکیشن امپورٹنس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے پیراگراف کی طرف. تو پیج نمبر 51 پہ پہلا پیراگراف، امپورٹنٹ پیراگراف. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. غلام نے پہلے کبھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity. اور پہلے کسی تباہی کا تجربہ یا سامنا نہیں کیا تھا. After some time the boat was hit by a storm and started tossing. تھوڑی دیر کے بعد کشتی ایک طوفان سے جا ملی اور اس کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیا. It was very inconvenient for the passengers. مسافروں کے لیے بہت بے چینی کی بات تھی. All remained quiet except the slave. تمام لوگ خاموش تھے سوائے اس غلام کے. Who in fear of being drowned began to cry and tremble. اور اس غلام نے ڈوب جانے کے خوف سے چیخنا چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. And created inconvenience for the others. اور دوسروں کے لیے بے چینی پیدا کر دی. The others tried to pacify him by kindness and affection. دوسروں نے بڑی مہربانی اور محبت سے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. But he didn't hear anybody. لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. When the uneasiness lasted longer. جب بے چینی بڑھ گئی. The king also became displeased. بادشاہ بھی ناخوش ہوا. اب چلتے ہیں دوسرے امپورٹنٹ پیراگراف کی طرف. جس دوسرا پیراگراف ہے A king fell seriously ill. ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہو گیا. And all hopes of his recovery vanished. اور اس کے صحت مند ہونے کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. The more the disease was cured, the more it became painful. جتنا ہی بیماری کا علاج کیا جاتا اتنی ہی وہ بیماری زیادہ تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی. At last the physicians agreed. آخر کار تمام ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہوئے that this disease could be cured. کہ اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے except by means of bile. ایک صفرا کے ذریعے of a person endued with certain qualities. اور ایسے شخص کا صفرا جو خاص قسم کی خصوصیات کا حامل ہو. Orders were issued to search for an individual of this kind. اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. ایک کسان کا بیٹا ملا جس میں یہ تمام ساری خوبیاں تھیں جو ڈاکٹرز نے بتائی تھیں. The king summoned the father. بادشاہ نے باپ کو بلایا. And mother. اور اس کی ماں کو بلایا. Of the boy. لڑکے کی. Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. اور ایک کافی ساری دولت کی مقدار ان کو دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی گئی. The Qadi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. اور جج نے، قاضی نے ایک شخص کے خون کی اجازت دے دی بادشاہ کے صحت کی خاطر. The boy was brought to the altar. اس لڑکے کو قربان گاہ پر لایا گیا. And the executioner was directed to slaughter the boy. اور اس لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم جاری کیا گیا. When all was ready. جب سب کچھ تیار تھا. The boy looked towards the sky and smiled. اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. جس اسٹوڈنٹ ہمارے اس سیگمنٹ میں پیئر آف ورڈز ہیں اور ہم 81 سے 90 تک انشاءاللہ تعالیٰ پیئر آف ورڈز کرتے ہیں. دیکھیے جی 81 پیئر آف ورڈ ہے. امپیریل شاہانہ. ہی بلونگس ٹو این امپیریل فیملی. وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. امپیریس مغرور. آئی ڈس لائک ہز امپیریس بیہیویئر. مجھے اس کا مغرور رویہ پسند نہیں ہے. امپاسبل ناممکن. اٹ از امپاسبل فار ہم ٹو پاس دا ایگزامینیشن. امتحان پاس کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. امپاسبل ناقابل گزر. دا برج واز امپاسبل. یہ پل ناقابل گزر ہے. انجینئس انوکھا. ہی ڈیوائزڈ این انجینئس پلان ٹو ون دا گیم. کھیل کو جیتنے کے لیے اس نے انوکھا منصوبہ بنایا.
انجینوس معقول. وی شوڈ اڈاپٹ این انجینوس بیہیویئر. ہمیں معقول رویہ اپنانا چاہیے. 84 پہ ہے جوڈیشل عدالتی. A policeman has no judicial power. ایک سپاہی کے پاس عدالتی طاقت نہیں ہے. جوڈیشیس محنتی. ہر جوڈیشیس ریمارکس امپریسڈ ہم اے لاٹ. اس کی محنت کی علامات نے اسے بہت متاثر کیا. لیٹر بعد میں. He finished his work later than I. اس نے میرے بعد میں اپنا کام ختم کیا. لیٹر خط. She wrote a letter to her friend. اس نے اپنی دوست کو خط لکھا. لے رکھنا. lay this glass on the table. یہ گلاس میز پر رکھو. lie لیٹنا. he was lying in his bed. وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا. liar جھوٹا. don't say him liar. اسے جھوٹا مت کہو. lawyer وکیل. my brother is a famous lawyer. میرا بھائی ایک مشہور وکیل ہے. loth نارضامند. he was loth to go with us. وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہ تھا. loath نفرت. loath a person who tell the lie. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے نفرت کرو. lovely دلکش. ایڈن has lovely eyes. ایڈن کی دلکش آنکھیں ہیں. lovable محبت کے قابل. ایمن's hair style is lovable. ایمن کا بالوں کا سٹائل محبت کے قابل ہے. جی اسٹوڈنٹ آج کی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے رائٹ این اپلیکیشن ٹو پرنسپل آف یور کالج اپولوجائزنگ ہم اور فار یو مس کنڈکٹ ان کلاس روم. اپنے پرنسپل کو اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے جس میں آپ نے جو مس کنڈکٹ کیا ہے کلاس روم میں بدتمیزی کی ہے اس پر آپ نے معذرت کرنی ہے. دا پرنسپل میں دا کا ٹی بڑا پرنسپل کا پی بڑا اور بڑے سے مراد کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے اس کے بعد کاما لگائیں گے. 1 نمبر ہوتا ہے اس کا. اور گوبٹ کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو جی بڑا لکھیں گے اور باقی لیٹرز چھوٹے لکھیں گے اور فل اسٹاپ لگائیں گے. اور کالج کا سی بڑا اور اینڈ میں کاما دیں گے. اے بی سی کیپٹل لیٹرز میں لکھ کے فل اسٹاپ لگائیں گے. بریکٹ میں سٹی لکھیں گے. نیچے رسپیکٹڈ سر میں آر بڑا سر کا ایس بڑا کاما لگائیں گے. موسٹ رسپیکٹفلی انتہائی ادب سے اٹ از اسٹیٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرمیڈیٹ پارٹ ان دس پارٹ 1 ان دس کالج. میں اس کالج میں انٹرمیڈیٹ کا پارٹ 1 کا طالب علم ہوں. یسٹرڈے مائی کلاس ٹیچر سسپینڈڈ می. گزشتہ دن میرے ٹیچر نے مجھے کلاس سے نکال دیا بیکاز آئی مس بیہیوڈ ود ہم ڈیورنگ دی لیکچر. کیونکہ میں نے لیکچر کے دوران ان سے بدتمیزی کی تھی. ایکچولی دی پرابلم اروز وین اے کنٹروورشل ٹاپک واز بینگ ڈسکسڈ ان اے کلاس. در حقیقت ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب ایک متنازع موضوع پر کلاس میں ڈسکشن ہو رہی تھی. ون آف مائی کلاس میٹ پاسڈ ریمارک. میرے کلاس کے ساتھی نے کچھ ریمارکس دیے کچھ اعتراضات کیے وچ کازڈ می ٹو لوز مائی ٹیمپر. جس سے مجھے غصہ آ گیا ان دا ہیٹ آف ایموشنز. اور جذبات کی رو میں بہہ کر آئی گاٹ ریکلیس. میں غصے میں آ گیا آپے سے باہر ہو گیا. اینڈ مس بیہیوڈ ود دا ٹیچر. ٹیچر کے ساتھ میں نے بدتمیزی کر لی. سر آئی نو دیٹ آئی شوڈ ہیو کنٹرولڈ مائی سیلف. جناب والی میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اینڈ شوڈ ناٹ بی سو انڈسپلنڈ ان دی کلاس. اور کلاس میں غیر مہذب نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایم ریئلی ashamed آف مائی بیہیویئر. مجھے واقعی اپنے رویے پر بہت شرمندگی ہے. آئی ریئلی فیل سوری فار وٹ آئی ڈیڈ. جو کچھ میں نے کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں افسوس کرتا ہوں. ٹیچرز آر لائک پیرنٹس ٹو اس. ہمارے لیے ٹیچر والدین کی طرح ہوتے ہیں. دے ٹیک کیئر آف اس. وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو شو ہاؤ مچ سوری آئی ایم. میرے پاس الفاظ نہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کتنا افسوس ہے. آئی ایشور یو دیٹ سچ انسیڈنٹ ول نیور ہیپن اگین. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا واقعہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. پلیز اپولوجائز می فار مائی شیر مس کنڈکٹ. برائے مہربانی میرے اس بدتمیزی کے رویے پر مجھے معاف کیا جائے. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. یورز اوبیڈینٹلی میں یورز کا بائی بڑا اور اوبیڈینٹلی کے آخر میں آپ نے کاما لگانا ہے. اوبیڈینٹلی کا او چھوٹا اور یہاں نہ اوپر نہ نیچے نہ اوپر اپاسٹروفی نہ نیچے کاما. یورز میں ایکس وائی زیڈ لکھتے ہوئے آپ نے فل اسٹاپ دینا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ اپنا ڈیٹ لکھنی ہے. پہلے منتھ ڈالتے ہیں
پھر ڈیٹ ڈالتے ہیں، پھر کاما ڈالتے ہیں، اور اس دونوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، اور پھر 2021 یا 23 یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، اور اینڈ میں فل اسٹاپ۔ ہوپ اسٹوڈنٹس آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اسی طرح ہمارے ساتھ بندے رہیے، ہم نیکسٹ لیسن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارا سلیبس جو ہے کمپلیشن کی طرف آ جائے گا۔ سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو دعوت دیجئے، شیئر کرنا جو ہے علم کی بات کو شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بائے۔